آج کے اس خطبے کا جو ٹاپک اور جو موضوع ہے وہ ہے دا ریئلٹی آف دا ورلڈ، دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی چمک دمک اور اس دنیا میں جو مال و دولت ہے، اس دنیا میں جو عالیشان عمارتیں ہیں، اس دنیا میں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس دنیا میں غرضے کی ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہو، جو انسان پسند کرتا ہے، جو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، بلکہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، چاہے وہ عالیشان عمارتیں ہو، عالیشان بنگلے ہو اور خوبصورت باغیچے ہو، کچھ بھی ہو، خوبصورت سڑکیں ہوں، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، ہر دم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی روشن اور یہ دنیا کی جو حسین اور خوبصورت منظر ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، یہ ایک دن اس کا نصف نابود ہو جانا ہے، ایک دن ریزہ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کو اس بات پر یقین ہے، اس دنیا کی جتنی بھی چمک دمک ہے یہ کبھی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، بلکہ ایک انسان اسی وقت تک ان چیزوں سے فائدہ اٹھا پاتا ہے جب تک اس انسان کی سانس چلتی رہتی ہے۔ انسان کی جو ہی سانس ختم ہوتی ہے، اس انسان کی نظر سے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک انسان، ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر جوان ہو کے بوڑھا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہونے کے بعد اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک پودا، ایک انسان ایک چھوٹا سا پودا خرید کر لاتا ہے، پھر اس کو لگاتا ہے، اس کو صبح و شام پانی دے کر اس کو سیراب کرتا ہے۔ وہ پودا جب بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پودا پھل دینے کو آتا ہے۔ وہ پودا کچھ سالوں تک اس انسان کو پھل دیتا ہے میٹھے میٹھے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ درخت مرجھا جاتا ہے، اس کی عمر ہو جاتی ہے، پھر وہ مرجھا کر وہ سوکھ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ رب کریم اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کہ یہ دنیاوی زندگی محض کھیل و تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل ہے، یہ دنیاوی زندگی صرف چار روز کی زندگی ہے، صرف 4 دن کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی اور حقیقی زندگی تو حیثیت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کھیل اور تماشا سے مثال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کھیل اور تماشے سے مثال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کھیل اور تماشے سے اس دنیا کا ایگزامپل اور اس دنیا کو ادھارن دیتا ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا تو صرف اور صرف کھیل و تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ رب کریم اپنی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کو، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے مرغوب یعنی خواہش کی چیزوں کی، پسندیدہ چیزوں کو لوگوں کے لیے مرغوب کر دیا۔ لوگوں کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہے جیسے کہ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، اسی طریقے سے مویشی، چوپائے اور کھیتی، انسان کو پسند آنے والی چیزیں، انسان اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، انسان ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یا عورتیں یا یہ آدمی، یہ
انسان کی اولاد، اسی طریقے سے سونے چاندی کھیتی چوپائی غرضے کے ہر ایک چیز صرف اور صرف اس دنیا کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، لیکن جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ ہمیشہ سے رہنے والی چیز ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے اس کی بقا ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی کبھی ایکسپائر ڈیٹ نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہی خوبصورت مقام ہے یعنی جنت ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھدار لوگ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، اس لیے ان سمجھدار لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے، ان سمجھدار لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اس دنیا کو ریست نابود ہونا ہے، یہ دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے، انسان اس دنیا میں جس طریقے سے خالی ہاتھ آتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اس کی عمر تک محدود رہ جاتی ہے، صرف اس کی عمر تک ہی رہتی ہے، اس کے بعد جو انسان وفات پا جاتے ہیں ان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس دنیا کی جو کامیابی ہماری اور آپ کی نظر میں جو کامیابی نظر آتی ہے وہ کامیابی صرف ایک انسان کی عمر تک محدود ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی سانس ختم تو اس کی وہ کامیابی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ مال و دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی جب سانس ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے رشتے بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس ختم ہو جانے کے بعد انسان کی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہی باقی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم